گزشتہ سبق میں آپ پڑھ رہے تھے مولانا کچھ جگہ وہ ہیں جہاں پر مبتدا کو حذف کیا جاتا ہے اور کچھ جگہ وہ ہیں جہاں پر خبر کو حذف کیا جاتا ہے. پھر مبتدا کا حذف بھی دو طرح پر ہے, کبھی جوازن حذف ہوگا اور کبھی وجوباً حذف ہوگا, اور خبر کا حذف بھی دو قسم پر ہے, کہیں جوازن حذف ہوگا اور کہیں وجوباً حذف ہوگا. مبتدا کا حذف جوازن وہاں ہوگا جہاں پر کیا ہو مولانا, کوئی قرینہ قائم ہو مولانا. جیسے مثال گزری تھی الہلال واللہ, اصل میں کیا تھا حاضل ہلال واللہ بھئی. اور وجوباً کہاں حذف ہوگا مولانا, جہاں پر صفت کو کاٹ کر آپ کیا بنا دیتے ہیں, اس کو خبر بنا دیتے ہیں مولانا. سمجھ میں آیا؟ تو اور اس پر رفع پڑھ دیتے ہیں, تو اصل میں صفت بھئی اس کو تو اس کے موصوف کے مطابق اعراب آنا چاہیے, آپ اس پر رفع لے آتے ہیں, چاہے موصوف مجرور ہو چاہے منصوب ہو. تو اس صورت میں مبتدا کا حذف کرنا واجب, اس لیے کہ اگر مبتدا کو حذف نہیں کریں گے, ذکر کر دیں گے, تو پھر پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کیا ہے, وصف ہے جس کو آپ نے وصفیت سے منقطع کیا ہے, منقطع کیا, یہ پتہ نہیں چلے گا. جب آپ کہہ دیں گے بسم اللہ هو الرحمن, تو اب کیا پتہ ہے یہ الرحمن صفت تھی لفظ اللہ کی, آپ نے کاٹ کر اس کو کیا بنایا ہے, خبر, یہ پتہ نہیں چلے گا. ہاں لگی اسی طرح ساتھ رہے ہے, اسی طرح لفظوں کے اعتبار سے, لیکن آپ کیا پڑھ رہے ہیں, رفع. اب پتہ چل جائے گا کہ یہ کس بنا پر مرفوع ہے, مدح کی بنا پر یا ضم کی بنا پر یا ترحم کی بنا پر. تین وجہ سے حذف کیا جاتا ہے بھائی. اور میں نے بتایا تھا منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں, اس کو مفعول بھی بنا سکتے ہیں. اس صورت میں کیا فعل وہاں پر نکالا جاتا ہے, آنی. تو مدح, ضم اور ترحم کے لیے منصوب پڑھنا بھی جائز اور رفع پڑھنا بھی جائز بھائی, جائز. لیکن یہ ضروری ہے صفت ہو جسے آپ کاٹ رہے ہیں بھائی, صفت ہو. اور خبر کا حذف بھی مولانا دو قسم پر ہے, کہیں جوازن ہوگا, اور وہ کون سا مقام ہے, اذا مفاجاتیہ کے بعد بھئی. اذا مفاجاتیہ کے بعد بھئی خبر کو, کیونکہ اذا مفاجاتیہ خود کس پر دلالت کرتا ہے, وجود پر, لہذا اس کی خبر کو کیا کر دیا جاتا ہے, عموماً اکثر اوقات حذف کر دیتے ہیں, ذکر نہیں کرتے بھئی. اور وجوباً خبر کو حذف کیا جاتا ہے مولانا چار جگہیں صاحب کافیہ نے ذکر کی تھیں. وہ مقامات جہاں پر خبر کا قائم مقام کسی کو بنا دیں, جب کسی چیز کو خبر کا قائم مقام بنا دیا تو خبر کو کیا کر دیا جائے گا, حذف کر دیا جائے گا. وہ کون سی چار جگہ ہیں, پہلی جگہ وہ جہاں لولا کی خبر مولانا, کس کی, لولا کی خبر. تو لولا جس جملہ اسمیہ پر داخل ہوا ہے اس کا کیا ہے, خبر لولا زیدون لکان کذا, تو اصل میں کیا تھا, لولا زیدون موجودن بھئی. تو لولا امتناعیہ کی خبر جو ہے وہاں پر بھئی حذف کریں گے. سمجھ میں آیا بھئی؟ کیونکہ کیوں حذف کریں گے, کیونکہ ہاں جواب لولا کو کیا کر دیا گیا ہے, اس کا قائم مقام کر دیا گیا ہے. دوسری مثال صاحب کافیہ نے دی تھی, ضربی زیدن قائما بھئی. یہ کون سا مقام تھا, جہاں ایسا مبتدا, کس کی بات چل رہی ہے, مبتدا جس کی خبر کو حذف کرنا واجب. تو مبتدا ایسا مصدر ہو جو حقیقتاً مصدر ہو یا تعویلاً مصدر ہو, اور مضاف ہو کس کی طرف, اپنے فاعل کی طرف یا مفعول کی طرف یا دونوں کی طرف. اور اس مبتدا کے بعد کیا آ رہا ہو, مصدر کے بعد حال آ رہا ہو, تو اس کی خبر کو حذف کرنا واجب. یا ایسا مبتدا جو اس میں تفصیل ہو اور مضاف ہو رہا ہو ایسے مصدر کی طرف, اور اس سے آگے کیا آ رہا ہو, حال, تو پھر اس کی خبر کو حذف کرنا بھی واجب مولانا. سمجھے, جیسے اکثر الشرب السویقہ, اب اکثر اس میں تفضیل ہے اور مضاف ہے کس کی طرف, شرب مصدر کی طرف, اور مصدر ایسا ہے جو حقیقتاً مصدر ہے اور مضاف ہو رہا ہے کس کی طرف, اپنے فاعل کی طرف, اور اس کے بعد کیا آ رہا ہے, حال آ رہا ہے, تو اس کے خبر کو حذف کرنا واجب. سمجھ میں آیا بھائی؟ اور میں نے بتایا تھا ضربی زیدن قائما, اصل میں ترکیب کیا تھی, ضربی زیدن حاصلن اذا کان قائما بھائی. تو حاصلن خبر کو حذف کر دیا, اذا کان اس کا ظرف تھا, کیونکہ ظرف کی متعلق کو, عامل کو اکثر حذف کر لیا جاتا ہے, تو یہاں بھی حذف کر دیا, اور اذا کان کو اس کا قائم مقام بنایا. پھر اذا کان کو بھی حذف کر دیا اور قائما کو اس کا کیا بنا دیا, قائم مقام بھائی. تو قائم مقام کا قائم مقام بھی دراصل کیا ہے, اصل ہی کا قائم مقام ہے بھائی. سمجھ میں آئے, نائب کا نائب بھی کیا ہوتا ہے, نائب ہوتا ہے.
تیسری جگہ وَكُلُّ رَجُلٍ وَزَعَتُهُ، بھئی یہ کون سا مقام ہے؟ ہر وہ مقام جہاں مبتدا پر عطف کیا جائے بواسطہ عطف واو کے، ہر وہ مقام جہاں پر بواسطہ واو بمانے معا کے، ایسے واو کے ساتھ عطف کیا جائے جو کس معنی میں ہو؟ معا کے معنی میں ہو، اور مبتدا کی خبر مشتمل ہو مقارنت کے معنی پر۔ بھئی اس میں کون سا معنی پایا جائے؟ مقارنت کے۔ تو کل رجل وضاعته، ہر شخص اور اس کا پیشہ مقترنان، یہ باہم آپس میں ملے ہوئے ہیں، تو دیکھو خبر مقارنت کے معنی پر مشتمل ہے، سمجھ میں آیا؟ اور یہ وہ بمانے معا کے ہے، ہر شخص اپنے پیشے کے ساتھ ملا ہوا ہے، سمجھ میں آیا؟ تو ہاں، تو مولانا مقترنانی خبر کو حذف کیا اور ضیع معطوف کو اس کا کیا کر دیا؟ قائم مقام کر دیا گیا مولانا۔ تو دیکھو اس کو قائم مقام اس لیے بنایا کہ اگر اس واو کی جگہ معا رکھ دیں آپ اٹھا کر تو یہی خبر بن جائے گی، کل رجل مع ضیعتہ، یہ مع ضیعتہ کیا بن گئی؟ خبر بن گئی کل رجل کے لیے۔ کیا بن جائے گا کلام؟ کل رجل ثابت مع ضیعتہ۔ ترکیب سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیونکہ مع ظرف ہے اور ظرف کے لیے کیا چاہیے؟ عامل چاہیے بھائی، سمجھ میں آیا؟ تو یہ وضاعتہ خبر ہی کی طرح ہے بھائی، خبر ہی کی طرح ہے، اگر اس کی جگہ یہ تو واو آیا اس لیے ہم اس کو بنا نہیں سکتے خبر، البتہ اس کی جگہ اگر مع آ جاتا تو اس کو کیا بنایا جا سکتا تھا؟ خبر بنایا جا سکتا تھا۔ وَلَعَمْرُكَ لَأَفْعَلَنَّ كَذَا، یہ چوتھا مقام ذکر کیا صاحب کافیہ نے جہاں پر مبتدا کی خبر کو حذف کرنا واجب۔ یہ کون سا مقام ہے؟ جہاں مبتدا مقسم بھی ہو، مبتدا کیا ہو؟ مقسم بھی ہو، تو وہاں پر خبر کو کیا کر دیا جائے گا؟ حذف کر دیا جائے گا، اور جواب قسم کو کیا بنایا جائے گا؟ اس کا قائم مقام بنایا جائے گا۔ لَعَمْرُكَ قَسَمِي، میں تیری عمر کی قسم کھاتا ہوں، میں ایسا ضرور کروں گا، سمجھ میں آیا؟ بھئی سوال پیدا ہوتا ہے، لِعَمْرُكَ تیری عمر کی قسم کھاتا ہوں، قسم تو غیر اللہ کی کھانا جائز ہی نہیں ہے، پھر یہ کیا مانا؟ اشکال سمجھ میں آیا بھائی؟ قسم تو غیر اللہ کی کھانا جائز، قسم غیر اللہ کی کھانا جائز نہیں ہے بھائی۔ جواب یہ کہ قسم دو فائدے دیتی ہے، کلام میں تاکید کا، اور دو تین فائدے، کلام میں تاکید پیدا ہو جاتی ہے اور حسن پیدا ہو جاتا ہے۔ کلام میں کیا پیدا ہو جاتی ہے؟ تاکید پیدا ہو جاتی ہے، اور کلام میں حسن پیدا ہو جاتا ہے بھائی، حسن پیدا ہو جاتا ہے۔ غیر اللہ کی قسم سے اس لیے منع کیا گیا کہ قسم تعظیم کے لیے ہوتی ہے، جس چیز کی قسم کھائی جائے اس کی کیا ہوتی ہے؟ انسان کے دل میں عظمت، اس کی تعظیم کی، تعظیماً اس کی قسم کھائی جاتی ہے۔ اور یہ جو لَعَمْرُكَ کی قسم ہے مولانا، یہ تعظیم کے لیے نہیں، صرف کلام کو حسین بنانے کے لیے کھائی جاتی ہے، صرف کلام کو قسم، تو یہ تعظیم والا معنی ہی نہیں ہے یہاں پر، صرف تاکید پیدا کرنے کے لیے اور کلام میں حسن پیدا کرنے کے لیے اس لفظ کو ذکر کیا جاتا ہے اس طرح بھائی۔ صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ کلام میں تاکید اور حسن پیدا کرنے کے لیے، تعظیم ہے ہی نہیں بھائی۔ یا یوں کہو مولانا، تعویل اس میں پھر کی جاتی ہے، اگر تعظیم کا معنی آپ کہتے ہیں نہیں پھر بھی نہیں، تعویل کر لیتے ہیں پھر اس کی، عمر تیری عمر کی، یعنی تجھے عمر دینے والے کی میں قسم کھاتا ہوں، تجھے عمر دینے والے کی، اور وہ کون ہے؟ اللہ تعالی ہے، یعنی تجھے زندگی دینے والے۔ اس کے بعد مولانا مرفوعات میں سے ہم نے انا اور حروف مشبہ بالفعل کی مولانا بحث پڑھی، بتلایا تھا ان حروف مشبہ بالفعل کی خبر بھی کیا ہے؟ مرفوعات میں سے ہے، اور یہ انا کے داخل ہونے کے بعد کیا ہوتی ہے؟ مسند ہوتی ہے، اور اس کا معاملہ بھی وہی ہے جو معاملہ کس کا ہوتا ہے؟ مبتدا کی خبر کا، جیسے مبتدا کی خبر مولانا ایک بھی آ سکتی ہے، اور کئی، اس میں بھی ایک خبر بھی آ سکتی ہے اور کئی خبریں بھی، مبتدا کی خبر مفرد بھی آ سکتی ہے، جملہ بھی، اس کی خبر مفرد بھی آ سکتی ہے اور جملہ بھی آ سکتی ہے مولانا، اور جیسے مبتدا کی خبر جملہ ہو تو اس میں عائد کا ہونا ضروری، اس کی خبر بھی جملہ تو اس کے اندر بھی عائد کا ہونا
ضروری. اور جیسے مبتدا کی خبر اور کیا پڑھا تھا اس میں؟ نکرہ ہو سکتی ہے، معرفہ بھی ہو سکتی ہے. اسی طرح اس کی خبر بھی معرفہ بھی ہو سکتی ہے اور نکرہ وغیرہ بھی ہو سکتی ہے بھائی. مگر تقدیم کے اندر یہ مبتدا کی خبر کی طرح نہیں ہے. مبتدا کی خبر کو اس پر مقدم کرنا جائز ہے، لیکن انا کے اسم کی خبر کو انا کے اسم پر مقدم کرنا جائز. ہاں ایک صورت میں تقدیم جائز ہے جب وہ ظرف ہو. خبر کیا ہو؟ ظرف ہو، چاہے ظرف حقیقی ہو یا ظرف مجازی ہو. ظرف حقیقی ہو یا ظرف مجازی. ظرف حقیقی تو وہ ہے جس میں زمانے مکان کا معنی پایا جاتا ہے، منصوب ہوتا ہے مولانا، مفعول فی واقع ہوتا ہے کلام کے اندر. اور ظرف مجازی کس کو کہتے ہیں مولانا؟ جار مجرور کو. جار مجرور کو ظرف مجازی کہتے ہیں بھائی. سورج سمجھ میں آئی؟ جی جار بھائی. یہ جار مجرور کو ظرف مجازی کیوں کہتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ کہ مولانا ظرف حقیقی اور یہ جار مجرور میں مناسبت موجود ہے. ان دونوں میں باہم کیا ہے؟ مناسبت موجود ہے بھائی. ظرف حقیقی جو ہوتا ہے، جو زمانے اور مکان کا معنی ادا کرتا ہے، وہ تقدیراً جار مجرور ہوتا ہے. کس کی تقدیر میں ہوتا ہے؟ جار مجرور کی تقدیر میں ہوتا ہے مولانا. یہاں یعنی وہاں فی کا معنی مقدر ہوتا ہے. فی کا معنی مقدر ہوتا ہے. مثلا کیا مثال بنائیں؟ میں نے مثلا ضربت زیدن اليوم، ضربت زیدن اليوم. دیکھا یہ مفعول فی ہے، لیکن اس کے اندر فی کا معنی یہاں مقدر ہے. ضربت زیدن فی اليوم، آج کے دن میں نے اس کی کیا کی ہے؟ پٹائی کی ہے. تو دیکھو یہاں فی کا معنی تقدیراً ہے یا نہیں والا نا؟ تو یہ ظرف جو ہوتا ہے اس کی مناسبت ہے جار مجرور کے ساتھ. جار مجرور کیا کس طرح کہ ظرف کس کی تقدیر میں ہوتا ہے؟ جار مجرور کی تقدیر میں ہوتا ہے. یعنی وہاں پر فی کا معنی مقدر ہوتا ہے. اور جار مجرور بھی ظرف کی طرح ہے. ظرف تو ہوا کس کی طرح؟ کیونکہ وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ فی کا معنی مقدر ہوتا ہے. اور جار مجرور کس کی طرح ہے؟ دونوں کی آپس میں مناسبت ہے نا. تو ظرف تو مناسب ہوا کس کے؟ جار مجرور. اور جار مجرور بھی مناسب ہے کس کے؟ ظرف کے. جیسے ظرف کے لیے عامل کا ہونا ضروری، ایسا عامل جو فعل ہو یا معنی فعل ہو، یعنی شیوہ فعل ہو. اسی طرح ظرف کے لیے، جار کے لیے، اس کے لیے بھی کیا چاہیے؟ کوئی عامل کا ہونا، کوئی متعلق کا ہونا ضروری جو فعل ہو یا معنی ہے. تو دونوں ایک دوسرے کے مناسب ہیں بھائی. اس لیے مولانا اس کو کیا کہتے ہیں؟ ظرف مجازی کہتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی اچھی طرح؟ تو ہاں جب انا کی خبر ظرف ہو تو اس کو انا کے اسم پر مقدم کرنا جائز. لیکن میں نے تفصیل تھوڑی آپ کو بتلائی تھی کہ دو صورتیں ہیں. بعض اوقات اس ظرف کو انا کے اسم پر مقدم کرنا جائز ہوتا ہے، اور بعض اوقات اس ظرف کو انا کے اسم پر مقدم کرنا واجب. کب جائز ہے؟ جبکہ انا کا اسم کیا ہو؟ معرفہ ہو، اور خبر کیا ہو؟ ظرف ہو. تو اس خبر ظرف کو انا کے اسم معرفہ پر مقدم کرنا، آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں انا زیدن فی الدار، آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں انا فی الدار زیدن، یوں بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن اگر انا کا اسم نکرہ ہو پھر اس ظرف کو مقدم کرنا واجب. آپ انا فی الدار رجلا، انا فی الدار، آپ یہ نہیں کہہ سکتے انا رجلا فی الدار، یہ نہیں کہہ سکتے. دیکھیے بھائی خبر التی لنفی الجنس، خبر اس لا کی. بھائی مرفوعات کی بات چل رہی ہے. خبر لا کی خبر، التی ایسا لا، وہ لا جو کہ لنفی الجنس، کس کے لیے ہو مولانا؟ نفی جنس کے لیے ہو. یہ مبتدا ہے، اس کی یہ مبتدا ہے. خبر التی لنفی الجنس، یہ مبتدا، اور اس کی خبر محذوف. منہا خبر مقدم، منہا ای من المرفوعات، مرفوعات میں سے کیا ہے؟ لا نفی جنس کی خبر ہے. تو یہ مبتدا ہے اور منہا اس کے لیے خبر مقدم محذوف ہے بھائی. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو لا نفی جنس کی خبر مرفوع ہوتی ہے. خبر لا کی، وہ لا التی لنفی الجنسی جو کس کے لیے ہو؟ نفی
ای لنفی صفت الجنس، مولانا یہاں جنس کے لفظ سے پہلے مضاف محذوف ہے، لنفی صفت الجنس، لنفی صفت الجنس، اس لیے کہ یا لا مولانا نفی جنس کے لیے نہیں ہوتا بلکہ نفی صفت جنس کے لیے ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں لا رجل قائم، لا رجل قائم، کیا معنی؟ کوئی شخص کھڑا نہیں ہے۔ تو بتائیے میں نے جنس سے رجل کی نفی کی یا جنس سے رجل سے قیام کی نفی کی؟ جنس سے رجل سے کس چیز کی نفی کی؟ قیام کی۔ تو یہ مولانا یہ لا جنس کی نفی کے لیے نہیں آتا بلکہ جنس کی صفت کی نفی کے لیے آتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی سب کو بھائی؟ اسی لیے میں نے کہا لنفی صفت الجنس، یہاں صفت مضاف کیا ہے؟ محذوف ہے بھائی۔ بات سب کو سمجھ میں آ گئی؟ هو المسند بعد دخولها، وہ کیا ہوتا ہے مولانا؟ اس کی خبر کیا ہوتی ہے؟ لا مسند ہوتی ہے اس کے داخل ہونے کے بعد۔ بھئی لا نفی جنس تو اسم مبتدا خبر پہ داخل ہوا تو پھر تو خبر تو پہلے مسند تھی، تو بعد میں مسند ہونے کا کیا معنی؟ وہ اسناد چلا گیا اور نیا اسناد آ گیا۔ مثل لا غلام رجل ظریف فیہا، مثال کے طور پر مولانا آپ کہتے ہیں لا غلام رجل، کوئی آدمی کا غلام نہیں ہے جو کیا ہو؟ ظریف، کسی شخص کا غلام ظریف خوش طبع نہیں ہے۔ ظریف مولانا یہ خبر اول ہے، یہ لا نفی جنس کی کیا ہے؟ خبر اول۔ فیہا، ہا ضمیر راجع ہے دار کو، دار کو، یہ خبر ثانی ہے، یہ خبر ثانی ہے۔ ہا ضمیر راجع ہے دار کو، آپ کہیں گے دار کا تو یہاں پر ذکر ہی نہیں ہے، پھر دار کو ضمیر کیسے راجع کر دی؟ کہتے ہیں بھئی یہ دراصل سوال کا جواب ہے اور سوال میں دار موجود تھا لہذا جواب میں ضمیر لوٹا دی۔ سوال کیا تھا؟ افی الدار غلام رجل ظریف، سوال کیا تھا؟ افی الدار غلام رجل ظریف، بھئی سمجھ میں آیا؟ تو سوال میں دار ذکر تھا مولانا، لہذا جواب کے اندر اس کی طرف کیا لوٹا دی؟ ضمیر لوٹا دی۔ اچھا بھائی، لا غلام رجل ظریف فیہا، میں نے آپ کو کیا ترکیب اس کی بتلائی مولانا؟ جی ظریف کیا ہے؟ غلام رجل کیا ہے؟ لا نفی جنس کا اسم، غلام منصوب لفظاً مضاف، رجل مجرور لفظاً مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر لا نفی جنس کا اسم، ظریف صفت مشبہ، اس کے اندر ہوا ضمیر، کیونکہ صفت مشبہ بھی کس کو چاہتی ہے؟ فاعل، اس کے لیے فاعل چاہیے، تو ظریفن کے اندر ہوا ضمیر ہے جو کس کو راجع ہے؟ لا نفی جنس کے اسم کو، کیونکہ خبر کو کس سے جوڑا جاتا ہے؟ لا نفی جنس کی خبر کو لا نفی جنس کے اسم سے جوڑیں گے، تو اس میں ہوا ضمیر فاعل جو کس کو راجع ہے؟ غلام رجلین کو، تو صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر اول، اور فیہا فی جارہ ہا ضمیر مجرور محلن مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر کیا ہوئے؟ متعلق ہوئے کس سے؟ ثابتہ یا ثابتن نکال لیں، ثابتن صیغہ اس میں فاعل، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا جو کس کو راجع ہے؟ لا نفی جنس کے، کیونکہ یہ خبر ثانی ہے اور خبر کو لا نفی جنس کی خبر کو کس سے جوڑا جائے گا؟ لا نفی جنس کے اسم سے، تو اس میں ضمیر راجع ہے لا نفی جنس کے اسم کو، اور اس میں فاعل جو ثابتن ہے پھر اپنے فاعل اور فیہا متعلق سے مل کر کیا ہوا؟ شبہ جملہ ہو کر خبر لا نفی جنس کا اسم اپنے دونوں خبروں سے مل کر کیا ہوا؟ جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ صورت سمجھ میں آ گئے سب کو بھائی؟ تو دیکھا اب یہ فیہا کو ہم نے خبر ثانی بنایا بھائی، خبر ثانی، اس کیونکہ جار مجرور ہے اور جار مجرور کے لیے کیا چاہیے؟ کیا چاہیے؟ متعلق چاہیے۔ جار مجرور ہمیشہ 8 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کے ساتھ ضرور متعلق ہوا کرتے ہیں، ابھی بات بتلائی۔
اور وہ 8 چیزیں کون سی ہیں؟ یا فعل ہوگا یا مصدر ہوگا یا اس میں فاعل ہوگا یا اس میں مفعول ہوگا یا صفت مباح ہوگی یا اس میں تفضیل ہوگا یا مبالغے کا صیغہ ہوگا یا اس میں فعل ہوگا مولانا. تو یہاں پر تو ظریف موجود ہے بھائی، اس سے کیوں نہیں جوڑا ہم نے؟ اس کو خبر ثانی کیوں بنایا؟ اس کو خبر ہے بھائی اس کے ساتھ یہ جڑ نہیں سکتا، اس لیے کہ ظریف کا معنی ہے خوشطبع. خوشطبع تو ظریف فی الدار کا کیا معنی ہوا؟ خوشطبع ہو گھر میں. کسی آدمی کا غلام خوشطبع گھر میں ہو، ایسا بھائی اس لیے کہ یہ ظرافت ہے، اور ظرافت مقید نہیں ہو سکتی کہ فی الدار تو ہو اور خارج میں نہ ہو. ظرافت ایک فطرتی چیز ہے، طبیعت ہے مولانا. کیا ہے؟ طبیعت ہے. ایسا نہیں ہو سکتا ایک شخص تو فی الدار ظریف ہے اور خارج دار ظریف نہیں. اندر جاتے ہی طبیعت کون سی ہو گئی؟ ظرافت والی، اور باہر نکلتے کون سی طبیعت ہو گئی؟ غیر ظرافت والی. ایسا نہیں ہو سکتا. تو فی الدار جو ہے اس کے یہ متعلق نہیں ہو سکتا ظریف سے. بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ تو لہذا اس کو خبر ثانی بنائیں گے. خبر ثانی علت سمجھ میں آئی ہم نے کیوں نہیں بنایا اس کو ظریف کے ساتھ متعلق کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ ظرافت کیا چیز ہے؟ طبعی چیز ہے، طبیعت ہے، عادت ہے، فطرت ہے. اور یہ فطرت، یہ عادت، یہ طبیعت انسان سے جدا نہیں ہو سکتی. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص ظریف ہو، فی الدار تو ظریف ہو، اور فی الدار نہ ہو تو ظریف گھر میں تو ظریف ہے، گھر سے باہر ظریف خوشطبع نہیں ہے. ایسا نہیں ہو سکتا بھائی. بھائی یہ خبر اول، بھائی بات کس کی چل رہی ہے؟ لا نفی جنس کی خبر فواد میں سے ہے. تو دیکھو ایک خبر ظریفن ذکر کر دیتے، یہ فیہا خبر ثانی کو کیوں ذکر کیا؟ اشکال سمجھ میں آیا؟ صاحب قافیہ کے پاس تو میں نے بتلایا الفاظ نہیں ہوتے بھائی، وہ لمبی بات کرنا چاہتے ہیں مختصر سے مختصر الفاظ کے اندر. لفظ تھوڑے سے تھوڑے استعمال ہو جائیں اور بات کیا کر دیں؟ لمبی سے لمبی کر دیں. پھر کیا؟ تو یہاں تو اشکال ہوا کہ صاحب قافیہ یہ دیکھو یہ فیہا کا لفظ آپ خبر ثانی کو زائد لے آئے. آپ نے بتلانا یہ تھا کہ لا نفی جنس کی خبر کیا ہوتی ہے؟ مرفوع. تو ظریف ایک خبر ذکر کر دی، ہمیں پتہ چل گیا کہ لا نفی جنس کی خبر کیا ہوتی ہے؟ مرفوع ہوتی ہے. اس پر رفع آ رہا ہے، فیہا خبر ثانی کے ذکر کی کوئی ضرورت نہیں تھی. تو یہ تو آپ کا لفظ صاحب قافیہ ضائع چلا گیا، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا بھائی. تو جواب نہیں بھائی مولانا، یہ ضائع کوئی نہیں بھائی، اس کے بغیر بات بنتی نہیں ہے مولانا. اس کے بغیر اس لیے لے کر آئے اس کو صاحب قافیہ کہ اس کے بغیر کذب لازم آتا ہے بھائی. کذب اس طرح کہ کیا کہا جا رہا ہے؟ لا غلام رجل ظریف. اگر ایک خبر ہوتی تو یہ کلام ہوتا، لا غلام رجل، یعنی کوئی بھی غلام رجل، یعنی کسی آدمی کا غلام، کوئی بھی غلام رجل ظریف نہیں ہے، خوشطبع نہیں ہے. اور ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی غلام رجل ظریف نہ ہو. کذب ہے یا نہیں مولانا؟ دنیا میں کتنے مثلا اگر اس زمانے کے اندر لاکھوں غلام ہوں تو یہ ہو سکتا تھا کہ کوئی ایک بھی ان میں سے خوشطبع نہ ہو. کوئی نہ کوئی تو خوشطبع ضرور ہوں گے بھائی، بہت زیادہ ہوں گے. تو اس صورت میں کذب لازم آ رہا تھا، لہذا فیہا کی خبر ثانی کے ساتھ خبر ثانی لے آئے. اب کذب لازم نہیں آیا، کیونکہ اب معنی یہ کہ کوئی بھی غلام رجل جو ایسا ہو جس میں ظرافت بھی جمع ہو اور فیہا اس گھر کے اندر بھی ہو، ایسا اس فیہا متعین گھر کی طرف اشارہ ہو گیا، اس گھر میں بھی ہو اور ظریف بھی ہو، ایسا نہیں. کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کوئی غلام رجل ایسا نہیں جو خوشطبع ہو اور اس گھر، تو یہ تو ہے ممکن ہے مولانا کہ اس گھر کے اندر کوئی بھی ایسا غلام رجل نہ ہو جو کیا ہو؟ ظریف. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ مشکل ہو گئی بھائی؟
تو کہتے ہیں لا غلام رجل ظریف فیہا. اب یہ سب بات خضب لازم نہیں آیا کہ کوئی غلام رجل جو ظریف بھی ہو اور اس گھر میں بھی ہو، ایسا نہیں ہے اور یہ عین ممکن. وَيُحْذَفُ كَثِيرًا اور بسا اوقات حذف کر دیا جاتا ہے اس کی خبر کو. بسا اوقات اس کی خبر کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ حذف کر دیا جاتا ہے. بھئی کس کی خبر کو؟ لا نفی جنس کے خبر کو، جبکہ وہ خبر افعال عامہ میں سے ہو. مثلا آپ کہنا چاہتے ہیں لا رجل موجود، لا رجل مثلا تو یہ موجود جب افعال عامہ میں سے ہو تو پھر کیا کر دیا جاتا ہے؟ یہ خبر کس میں سے؟ افعال عامہ میں سے ہے، تو پھر کیا کر دیا جاتا ہے؟ عموماً اس کو حذف کر دیتے ہیں، لفظوں میں ذکر نہیں کرتے. ہاں تقدیراً موجود ہوتی ہے. تو لا نفی جنس کی خبر جب افعال عامہ میں سے ہو تو پھر اس کو بسا اوقات حذف کر دیا جاتا ہے. وَبَنُو تَمِيمٍ لَا يُثْبِتُونَهُ اور بنو تمیم والے یہ ایک بڑا قبیلہ ہے عرب کا مولانا، وہ اس کو ثابت نہیں کرتے. لا نفی جنس کی خبر کو ثابت، بھئی اس کلام کے دو معنی ہو سکتے ہیں. ایک یہ معنی کہ لفظوں کے اندر ثابت نہیں کرتے، اس کے حذف کو واجب قرار دیتے ہیں. ثابت نہیں کرتے بنو تمیم والے، کیا معنی؟ لفظوں میں ثابت نہیں کرتے بلکہ اس کے حذف کو کیا سمجھتے ہیں؟ واجب سمجھتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ واجب سمجھتے ہیں. مثلا لا رجل قائم، لا رجل قائم، یہ کیا ہے مولانا؟ ہمارے نزدیک کیا ہے؟ رجل کیا ہے؟ لا نفی جنس کا اسم رجل اور قائم اس کی خبر. بنو تمیم والے کہتے ہیں نہیں، خبر اس کی ہے ہی نہیں، خبر لفظوں میں ہو ہی نہ، پھر تو اور ان کی بات تائید ہو گئی مولانا. کیا ہو گئی؟ مثلا وہ کیا کہتے ہیں؟ لا اہل ولا مالا. عرب کیا کہتے ہیں؟ لا اہل ولا مالا، ای لا اہل موجود ولا مالا موجود. تو دیکھو لا نفی جنس کی اسم خبر کو کیا کر دیا گیا؟ حذف کر دیا گیا. تو کس وجہ سے حذف کیا گیا مولانا؟ کہ افعال عامہ میں سے ہے. کس میں سے؟ افعال. اور بنو تمیم والوں کا تو کہا وہ تو ثابت ہی نہیں رکھتے، اس کو ثابت ہی نہیں کرتے. ان کے نزدیک اس کی خبر کو حذف کیا جاتا ہے، ہمیشہ واجب ہے. تو لا اہلا ولا مالا کی خبر کو اس لیے حذف کیا گیا. بھئی کبھی کبھار خبر آ تو جاتی ہے، پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ میں کہتا ہوں لا رجل قائم، آئی یا نہیں آئی مولانا خبر؟ اور وہ تو کیا کہہ رہے ہیں؟ حذف کرنا واجب ہے، ثابت ہی نہیں کرتے لفظوں میں. کہتے ہیں بھئی اگر آ بھی جائے لفظوں میں وہ اس کو خبر نہیں بناتے، وہ اس کو صفت بناتے ہیں اس اسم کے لیے. رجلہ ہے موصوف اور قائم ہے اس کی صفت، اور خبر کیا ہے؟ محذوف ہے. ان کے نزدیک خبر کا حذف کرنا. اس پر اشکال فوراً ذہن میں آئے گا کہ رجل تو آ رہا ہے مولانا، کیا ہے جی؟ بھئی مبنی علی الفتح ہے، یعنی یوں کہ منصوب ہے گویا، تو صفت اور موصوف میں مطابقت نہ آئی اعراب کے اندر. بھئی کیا ہے؟ اعراب کی طرح. بھئی یہ لا رجلا پر یہ مبنی علی الفتح ہے. کیا ہے؟ مبنی علی الفتح ہے. یا یوں کہو یہ مثال ہی چھوڑو. لا غلام رجل قائم، لا غلام رجل، تو اب غلام منصوب ہے، اس کی صفت کیا لے کر آئے؟ بھائی کیا لے کر آئے؟ بھائی ہمارے نزدیک تو لا غلام رجل، یہ غلام رجل ہے لا نفی جنس کا اسم، اور آگے قائم اس کی. لیکن بنو تمیم والے کہتے ہیں ثابت ہی نہیں رکھ کرتے خبر کو، بلکہ اس کے حذف کو کیا قرار دیتے ہیں؟ واجب قرار دیتے ہیں. کہتے ہیں بھائی خبر یہ آ تو رہی آگے. اب وہ کیا کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں بھائی پھر وہ اس کو خبر بناتے ہی نہیں ہیں، بلکہ وہ اس کو کیا بناتے ہیں؟ صفت بناتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ صفت ہے، اس کی خبر ہے ہی نہیں، خبر تو محذوف ہے. بھائی صفت کیسے ہے؟ غلام رجل ہے منصوب اور قائم کیا ہے؟ مرفوع. تو اعراب میں مطابقت نہیں، حالانکہ موصوف صفت کے اعراب کے اندر کیا ہوتی ہے؟ تو جواب کہتے ہیں بھائی یہ جو نصب آیا یہ لا نفی جنس کی وجہ سے آیا، دراصل تو یہ مبتدا ہے. دراصل کیا ہے؟ بھئی آپ تو مبتدا جیسے پڑھا نہیں آپ نے، اصل میں تھا زید قائم،
پھر اس پر انا آ گیا، تو اب یہ زید قائم در اصل تو مبتدا ہے، لیکن انا کے آنے کے بعد اب یہ کیا کہلاتا ہے؟ انا کا تو لا نفی جنس بھی ایک اسم اور ایک خبر پہ داخل ہوتا ہے، جو پہلے کیا تھے؟ مبتدا اور خبر. تو یہ در اصل مبتدا ہے، کیونکہ لا نفی جنس کس پر داخل ہوتا ہے؟ مبتدا اور خبر. تو محل کے اعتبار سے یہ مرفوع ہے. غلام رجل لفظوں کے اعتبار سے تو منصوب ہے، لیکن محل کے اعتبار سے کیا ہے؟ مرفوع ہے، کیونکہ کیا بن رہا ہے؟ مبتدا. تو لہذا صفت کو لائے محل کے تابع کرتے ہوئے، لفظوں کے تابع نہیں بنایا ہم نے، بلکہ کس کے تابع بنا دیا؟ محل. اور محل کے اعتبار سے تو غلام رجل کیا ہے؟ مرفوع ہے، کیونکہ کیا بن رہا ہے؟ مبتدا ہے. مبتدا سمجھ میں آیا؟ اور ایسا ہوتا ہے مولانا، صفت کو کیا لے آتے ہیں؟ محل کے تابع لے آتے ہیں. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ سمجھ؟ تو خلاصہ کلام یہ کہ بنو تمیم والے مولانا یہ لا نفی جنس کی اسم کو ثابت ہی نہیں کرتے، یعنی ان کے نزدیک حذف واجب ہے. اشکال ہوا کہ پھر جب لفظوں میں آ جاتی ہے پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ کئی دفعہ تو لفظوں میں آ جاتی ہے خبر، تو کہتے ہیں جب لفظوں کے اندر خبر آئے تو وہ اس کو کیا بناتے ہیں؟ صفت بناتے ہیں، اور اس پر جو اعراب ہوتا ہے پھر تو مطابقت نہ آئی مولانا موصوف صفت میں اعراب کے اندر، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کس کے تابع ہے؟ صفت کے اوپر جو رفع پڑا محل کی وجہ سے پڑا، کیونکہ اس کا موصوف کیا ہے؟ محل کے اعتبار سے کیا ہے؟ مرفوع ہے، اگرچہ لفظوں کے اعتبار سے منصوب ہے. اور محل کے اعتبار سے مرفوع کیوں ہے؟ کیونکہ مبتدا ہے. تو جب وہ محل کے اعتبار سے مرفوع، تو محل کے تابع کرتے ہوئے صفت کو بھی ہم کیا لے آئے؟ مرفوع لے آئے. تو لفظوں کا تابع نہیں بنایا، بلکہ کس کا تابع بنایا؟ محل کا. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یہ ایک معنی تھا. لا یثبتونہ، بنو تمیم والے خبر کو ثابت نہیں کرتے. کیا معنی تھا؟ ان کے نزدیک حذف کرنا واجب. دوسرا معنی مولانا، دوسرا معنی، دوسری تقریر، ثابت نہیں کرتے. کس کی خبر مانتے ہی نہیں ہیں، نہ لفظوں میں مانتے ہیں نہ تقدیراً مانتے ہیں. کہتے ہیں ثابت ہے ہی نہیں اس کی خبر. لا اہل ولا مال، اس کا کیا معنی کرتے ہیں بھائی؟ وہ لا اہل ولا مال، اے انتفل اہلو و انتفل مالو. یہ لا کس پہ دلالت کر رہا ہے مولانا؟ انتفاع پر، ختم نہ ہونے پر. کس پر؟ انتفاع. تو لا اہل ولا مال کس معنی میں ہوا مولانا؟ لا نفی جنس ہے اور مالا اس کا اسم ہے. تو وہ کہتے ہیں اس کے لیے کوئی خبر ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ کس معنی میں ہے؟ انتفل مالو. اب کسی اور لفظ کی آگے ضرورت ہے؟ کسی اور کی ضرورت؟ انتفاع فعل اور المالو اس کا فاعل ہو گیا. صورت سمجھ میں آئے؟ تو یہ لا جس پر نفی پر دلالت کر رہا ہے. بحث سمجھ میں آئی؟ ثابت نہ کرنے کا ایک معنی کہ لفظوں میں ثابت نہیں کرتے اس کے، بلکہ تقدیراً ثابت کرتے ہیں. اور ایک معنی سرے سے ثابت ہی نہیں کرتے، کیونکہ لا اہل ولا مالا کا کیا معنی ہوا؟ انتفل مالو وانتفل اہلو، فاعل بن جائے گا اس کے لیے. اسم ولل مشبہتین بلیس مولانا ما ولا کا اسم، وہ کون سے ما اور لا؟ المشبہتین بلیسا، جو لیسا کے بھئی مرفوعات کی بات چل رہی ہے مولانا. منہا خبر یہاں محذوف ہے، منہا ای من المرفوعات، مرفوعات میں سے کیا ہے؟ اسم ہے ما اور لا کا، وہ ما اور لا المشبہتین بلیسا جو لیسا کے مشابہ ہیں. لیسا کے مشابہ، بھئی کس چیز میں مشابہ ہیں؟ نفی کے اندر. جیسے لیسا کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ نفی کا. ما اور لا بھی کس چیز کا فائدہ دیتے ہیں؟ نفی. تو یہ اس کے مشابہ ہوئے. نیز جیسے لیسا مبتدا اور خبر پر داخل ہوتا ہے، اسی طرح ما اور لا بھی کس پر داخل ہوتے ہیں؟ تو یہ مشابہ ہیں لیسا کے ساتھ کتنی چیزوں میں؟ دو چیزوں میں. ایک نفی کا فائدے میں، نفی کا معنی دینے میں، اور دوسرا مبتدا خبر پر داخل ہونے میں. والمسند الیہ بعد دخولہما،
وہ مسند الیہ ہوتا ہے، یعنی وہ لا مشابہ لیس کا اسم مسند الیہ ہوتا ہے بعد دخولہما اس ما اور لا کے داخل ہونے کے بعد، مثل ما زید قائما ولا رجل افضل من کا، ما زید دیکھا ما مشابہ لیس کا اسم کیا ہے؟ مرفوع ہے، اور قائما اس کی خبر منصوب ہے۔ تو دو مثالیں ذکر کی، ایک ما کی ایک لا کی، اور ما عام ہے، یاد رکھو ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ ما معرفہ پر بھی داخل ہو جاتا ہے اور نکرہ پر بھی، ما معرفہ پر بھی داخل ہوتا ہے اور نکرہ پر بھی داخل ہوتا ہے، جبکہ لا صرف نکرہ پر داخل ہوتا ہے، معرفہ پر داخل۔ تو دیکھو ما زید قائما، ما کا اسم کیا آیا؟ زید معرفہ ہے، ما کس پر داخل ہو رہا ہے؟ اور ما نکرہ پر بھی داخل ہو جاتا ہے۔ لیکن لا کی مثال ذکر کی، لا رجل افضل من کا، افضل کو منصوب پڑھنا ہے کیونکہ یہ اس کی خبر ہے، اور لا نفی جنس کی خبر کیا ہوتی ہے؟ منصوب ہوتی ہے۔ اور دیکھو لا کس پر؟ رجلن پر داخل ہو رہا ہے، اور رجلن معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ نکرہ، تو لا نفی جنس نکرہ پر داخل ہوتا ہے۔ صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ ترکیب کیسے کریں گے؟ ما مشابہ لیسا، زید مرفوع لفظاً اس کا اسم، قائما صیغہ اس میں منصوب لفظاً صیغہ اس میں فاعل، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا جو کس کو راجع ہے؟ ما کے اسم کو صیغہ اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر ما کی خبر، ما مشابہ لیسا اپنے اسم اور خبر سے مل کر کیا ہوا؟ جملہ اسمیہ ولا رجل افضل من کا، اس کی ترکیب اسی طرح لا مشابہ لیسا، رجل مرفوع لفظاً اس کا اسم، افضل منصوب لفظاً۔ سمجھ میں آئی؟ یہ غیر منصرف ہے۔ کیا ہے؟ غیر منصرف کیوں ہے؟ ایک وزن فعل ہے اس کے اندر اور دوسری وصفیت ہے مولانا۔ تو افضل منصوب لفظاً، اس میں تفضیل، اور اس میں تفضیل کے لیے بھی کیا چاہیے؟ فاعل چاہیے۔ تو اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل جو کس کا راجع ہے؟ لا نفی جنس کے اسم کو، مین جارہ، کاف ضمیر مجرور محلن، جار مجرور مل کر متعلق کس سے؟ افضل، اس میں تفضیل کے ساتھ، اس میں تفضیل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر لا نفی جنس کی خبر، لا نفی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر کیا ہوا؟ جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وَهُوَ فِي لَا شَاذٌ، اور یہ لیسا کا عمل لا کے اندر کیا ہے؟ شاذ ہے۔ لیسا کا عمل لا کے اندر شاذ ہے۔ شاذ کا معنی قلیل ہے، نادر ہے۔ شاذ کا کس کو کہتے ہیں؟ جو قلیل ہو اور نادر ہو، نادر ہو۔ بھئی لا جو ہے نا، یہ لیسا والا عمل کرتا تو ہے، اپنے اسم کو رفع دیتا ہے اور اپنی خبر کو، لیکن بڑا قلیل ہے، انتہائی قلیل ہے، بڑا نادر ہے۔ سمجھ میں آیا؟ جی، نادر ہے، لہذا آپ نہیں کر سکتے ایسا، یہ موقوف علی السماع ہوگا۔ بس جہاں ہم نے سنا عربوں نے لا کے ذریعے خبر کو نصب دیا ہے تو وہی آپ کی اس کو استعمال کریں گے۔ آپ اپنی طرف سے کلام بنانا چاہتے ہیں اور لا کے ذریعے خبر کو کیا دینا چاہتے ہیں؟ نصب، ایسا نہیں ہوگا۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ ایسا نہیں کر سکتے۔ اور یہ کیوں شاذ ہے لا کے اندر لیسا والا عمل؟ کہتے ہیں اس لیے کہ لیسا آتا ہے نفی حالی کے لیے، اور لا جو ہے وہ آتا ہے نفی مطلق کے لیے۔ نفی حالی کا کیا معنی مولانا؟ لیسا کس لیے آتا ہے؟ نفی حالی کے لیے، یعنی زمانہ حال میں ایک چیز کی نفی کرتا ہے دوسری چیز سے۔ لیسا زید قائما، کیا معنی؟ زید زمانہ حال میں کھڑا، تو قیام کی نفی زید سے کی تینوں زمانوں میں یا زمانہ حال میں؟ زمانہ تو لیسا آتا ہے نفی حالی کے لیے، اور لا آتا ہے نفی مطلق کے لیے مولانا، یعنی تینوں زمانوں کے اندر کیا کر دیتا ہے؟ نفی کر دیتا ہے، تینوں زمانوں میں۔ سمجھ میں آیا؟
وَهُوَ فِي لَا شَاذٌ، اور مولانا لیسا کا عمل لا کے اندر شاذٌ، یہ کیا ہے؟ شاذ ہے۔ چلیے مولانا هذا هو المرام واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔